میں ہوں آصف خان ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل. ناظرین، آج ہم سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل کے خصوصی پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں جس میں جو ٹاپک ہے وہ ہیلتھ ہے، اور اس میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر لیاقت علی ہیں، جو انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز حیات آباد میں پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ ایک مایہ ناز یورالوجسٹ ہے، دنیا بھر میں ان کو جانا جاتا ہے. وہ ایک ریسرچر بھی ہے، کلینیشین بھی ہے اور ایکڈیمک ایکسپرٹ بھی ہیں. تو گزشتہ 30 سال سے یہ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور یورالوجی جس میں گردے، مثانے اور دیگر جو امراض ہیں ان پر یہ ایک عبور رکھتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت گردے، مثانے اور دیگر جو امراض ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ اس سے جو سماجی مسائل جڑے ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. سر، پروگرام کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو یورالوجیکل ڈیزیز ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور سوشل میڈیا پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوسٹ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گردے فیل ہیں تو ڈیالیسس کی بجائے وہ دم سے اپنا علاج کریں، یا گردے کی پتری بھی دم سے جو ہے نا وہ نکل سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سماجی مسئلہ بنا ہو، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آصف صاحب آپ کے تشریف آوری کا. ایک چیز ذہن نشین کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینج اور ہم لوگوں کے بود و باش جو ہے، خصوصی طور پہ جو نوجوان نسل ہے جو بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتی ہے اور اس کے علاوہ انرجی ڈرنکس لیتی ہے، شوگر، بلڈ پریشر کی جو بیماریاں ہیں، ان کی وجہ سے شرح تناسب گردے خراب ہونے کا بہت بڑھ رہا ہے. پاکستان میں گردے میں پتھری بننے کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے. گردے خراب ہو جائیں تو یا تو گردے کا علاج دوسرا گردہ کرے گا جو ٹرانسپلانٹ کی شکل میں ہوگا، یا وہ مشین کرے گی جس کو ڈائلیسس کہتے ہیں. اسی سے جو آپ نے بہت اچھا ایک ضمنی سوال تھا یہ سماجی اس مسئلے کا، بالکل ہمیں اس کا ادراک ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہیلتھ میں جو اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں، ہم بحیثیت مسلمان اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک شفا دینے والی ذات وہی ہے. شفائے کلیہ عاجلہ اور جو دیتی ہے وہ ذات اللہ کی ذات ہے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک برج ہوتا ہے اس بے بدن بادشاہ رب العالمین اور ایک مریض کے بیچ میں. بس ہم علاج کرتے ہیں جو رائج ہوتا ہے، جو جسمانی علاج، اور جس کو تحقیق اور مشاہدے کی بنیاد پہ وہ پروون ہوتا ہے، مطلب اس پہ کئی ثبوت اویلیبل ہوتے ہیں. دیکھیں، جو جسمانی بیماریاں ہیں، چاہے گردے خراب ہو گئے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، دم کا، درود کا، دعا کا خصوصی طور پہ، لیکن انٹرسیکشن آف ریلیجن اور میڈیسن میں ان کا مقام جو ہے، ان کا پلیس جو ہے وہ متعین ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ کسی کو بیمار نہ کر، بیمار ہو گیا تو اس کو شفا دے دے. کسی کا آپریشن ہو گیا، بالکل دعا کر سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپریشن ہو گیا ہے، اس کو انفیکشن نہ ہو، اس کو جلدی سے جلدی صحت کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرمائیں. لیکن اگر ایک مریض کو اپینڈکس ہے، اپینڈکس نہیں آپریشن کرائیں گے وہ پھٹ جائے گا، وہ دم دارو سے نہیں ہوگا، وہ مر جائے گا. ایک مریض کے اندر 30 ملی میٹر کی پتھری ہے، اگر آپ اس کا بر وقت مستند ڈاکٹر سے آپریشن نہیں کرائیں گے تو وہ گردہ خراب ہو جائے گا، پھر یا گردہ نکالنا پڑے گا یا بعد ڈائلیسس پہ چلی جائے گی. تو اس ایمبٹ میں جہاں جا کے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹرسیکشن آف ریلیجن اینڈ میڈیسن، ریلیجن کا رول یا اسپرچویلٹی کا رول، روحانیت کا رول، دعا کا رول، یا بیماری کے نہ ہونے سے مربوط ہے، یا اگر بیماری ہو گئی ہے
تو صاحب ذکر افراد اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اس کی بیماری کو اللہ پاک اس ڈاکٹر کے وسیلے سے جلد شفا یاب کرے. جس کے لیے میں ایک آپ کے لیے ایک مثال پیش کروں گا کہ بیماری جسمانی بھی ہوتی ہے، بیماری روحانی بھی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین کی خدمت میں اپنے صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سر میں درد ہوتا ہے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نسخہ بنا کے دیا کہ آج رات کو پانی ابال کے اس میں یہ جوشن ڈال دینا اور اس طرح کر لینا تو وہ آپ کو اللہ شفا دے دے گا، ٹھیک ہو جاؤ گے. ایک دوسرا شخص اندر آیا اور ان شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک نبی، میرے سر میں درد ہوتا ہے. تو سرور کونین نے فرمایا کہ تم ہر تہجد کی نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو تو انشاءاللہ تمہارے سر درد جو ہے وہ جاتا جائے گا. بیچ میں بیٹھے اصحاب میں سے کس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ایک کو آپ نے دوائی تجویز کی، ایک کو آپ نے ذکر تجویز کیا. تو سرور کونین جو پورے کائنات اور عالمین کے شاف ہیں، شافی محشر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک بلڈ پریشر یا فشار کا شکار تھا تو اس کے لیے میں نے دوا تجویز کی. یہ دوائی لے گا، اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، اس کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا روحانی بیمار ہے غضب کا، اس میں غصہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے. تو میں نے کہا تہجد کی نماز کے بعد آپ ذکر کیا کرو یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، تاکہ آپ کا یہ غضب جاتا جائے. تو یہاں بھی حالت یہی ہونی چاہیے کہ جو جسمانی بیماری ہے، گردے میں کینسر ہے، ہو گیا ہے، پروسٹیٹ کی وجہ سے نالی بند ہو گئی ہے، گردے خراب ہو گئے ہیں، گردے میں پتھری ہے، یہ بیماریاں جسمانی ہیں، یہ روحانی نہیں ہے کہ جس کا علاج دم دارو کے ساتھ ہو. نہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. جو سنت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے اور ڈاکٹر کو علاج بھی کرانا ہے اور اس کو اپنا ہدیہ بھی دینا ہے. تو یہ تمام سنت نبوی پہ عمل کرنا ہے، اور یہی ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رستہ دکھایا. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ آپریشن کرنے کے بعد یا اللہ اس کو انفیکشن نہ ہو. میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ جب میں پتھری نکالتا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یا اللہ میں نے اس مریض سے پتھری نکال دی، اے اللہ تو اب اس کو شفا دے کہ اس میں دوسری پتھری نہ بنے. صحیح. کیونکہ دوسری پتھری کا بننا نہ یہ نہ بننا وہ جنیاتی نقص ہے. کتاب کہتی ہے کہ 9% تک تو آپ کچھ بھی کر لیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ شفا دینے والے وہ نہ بنائے. لیکن جہاں تک پتھری نکالنے کا عمل ہے اس جگہ پھر وہ دم وغیرہ جو ہے وہ پھر کچھ ذرا عطائیت میں شمار ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ اس کا علاج. صحیح. سر یہ بتائیں کہ لوگ اکثر بر وقت علاج نہیں کرتے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب مرض آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی جو علامات ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. پھر جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر تقریباً اس کا زیادہ تر آخری سٹیج ہی ہوتا ہے. تو اس کے انسانی زندگی کے لیے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عوام کو کس طرح جو ہے وقتاً فوقتاً اپنا معائنہ کرنا چاہیے؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو پرہیز علاج سے بہتر ہے. آپ بیٹر ہیلدی ڈائٹ، بیٹر لائف، ورزش، وزن کم کریں، بلڈ پریشر شوگر کنٹرول رکھیں، اور بیماری ہو تو کوئی بھی بیماری ہو تو مستند ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جائیں. ہمارے لیے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ مستند ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اس بیماری کو بہت ہی ہلکا لے لیتے ہیں، تو پھر وہ بیماری ہمارے پاس پیچیدگیوں کے ساتھ آتی ہے. مثال گردے میں پتھری کا علاج ٹائم پہ نہ کریں تو یا گردہ خراب ہو جائے گا یا دونوں گردے خراب ہو جائیں گے، یا ایک حالت میں آپ کو گردہ نکالنا پڑے گا یا ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑے گا. پھر بہت ہی زیادہ جو بھیانک تصویر ہے وہ ہے کینسرز کی.
پیشاب میں خون آیا، یہ تو مجھے انفیکشن ہو گیا، دکان پہ گئے کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس، کوئی سپروکسین اور اس کی گولی کھا لی اور بس میرا پیشاب ٹھیک ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ پیشاب کا خون پہلی علامت ہو مثانے کے کینسر کی. صحیح. اگر آپ نے اس وقت اس کو مس کر دیا تو 6 مہینے کے ٹائم میں وہ بیماری مثانے سے گزر کے لنگس تک، جگر تک، بونز تک، دماغ تک جا سکتی ہے، جو پھر irreversible، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہر علاج، ہر بیماری کا علاج، اللہ کی ذات اتنی رحمان و رحیم ہے کہ وہ شفا دینے والی ذات ہے. بیمار ہم اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری جسم کی بیماریاں ہیں، وہ شفا دینے والی ذات ہے. شرط یہ ہے کہ ہم وقت پہ علاج کرائیں. اگر ہم وقت پہ علاج نہیں کراتے تو جو پیچیدگیاں جنم لے لیتی ہیں، کہیں کہیں پھر ہم ڈاکٹر حضرات کے ساتھ بھی اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ اس کو پیلیٹیو کیئر کہتے ہیں کہ بس اب گزارا ہو جائے، کہ کم از کم فلانا جو ہے وہ اگر موت کی اس میں جاتا ہے تو آرام سے اس کی زندگی کا وہ ہو جائے. تو اس لیے میری دست بستہ استدعا ہے سوشل میڈیا اور آپ کے چینل کے توسط سے کہ آپ یہ جو ہے اویئرنیس پیدا کریں کہ جس کو جو بیماری ہوتی ہے، خصوصاً گردے مثانے کی اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو آج کل حکومت پاکستان، حکومت خیبر پختونخوا، ہر جگہ MBBS ڈاکٹر اویلیبل ہے. کم از کم تو MBBS ڈاکٹر کے پاس چلی جائیے کریں تاکہ آپ کی بیماری کی تشخیص اور علاج بر وقت ہو سکے. صحیح. سر، لوگ اکثر جب ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، گردے مثانی یا جو دیگر امراض ہے، تو جو ان کے گاؤں دیہات میں جو اکثر دیکھا گیا عطائی ہوتے ہیں جو انہوں نے صرف کسی ڈاکٹر کے کلینک میں بطور آفس بوائے بھی اگر کام کیا ہوتا ہے وہ بھی پھر ڈاکٹر بن جاتا ہے. تو عطائیوں کے پاس جاتے ہیں، یا ایون ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی نام نہاد ہومیوپیتھک ڈاکٹر، وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بھی پتری نکال لیتے ہیں، یہ کر لیتے. اس طرح حکیموں کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، حکمت ایک بہت پرانا رائج طریقہ ہے، ہوموپیتھک بھی ایک جرمن رائج طریقہ. اس کو ہم بولتے ہیں الٹرنیٹ میڈیسن. ہماری جو ایلوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے یہ مشاہدہ در مشاہدہ در مشاہدہ در مشاہدہ کے قانون کے تحت پہ چلتی ہے. ہم جو دوائی کسی کو دیتے ہیں اس کی میکینزم آف ایکشن، اس کی فارموکوکائنیٹکس، وہ کس جگہ سے ایکسکریٹ ہوگی، اس کے لیور پہ کتنا اثر آتے ہیں، اس کے گردے پہ کتنے اثر آتے ہیں، ہمیں MBBS کے کورس میں اور بعد میں اسپیشلائزیشن کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے. بدقسمتی سے جو اس طرح عطائی ہو جاتے ہیں کہ مثال کسی کا ڈسپینسر کے ساتھ کام کیا اور پھر اپنا خود ایک وہ کھول دی، چونکہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز کے ایشوز ہیں. جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو دوائی میں دے رہا ہوں کیا یہ اس کے گردے کے لیے مناسب ہے کہ نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ حاملہ خواتین کو وہ دوائیاں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر جو بچہ ان کا دل یا دماغ بن رہا ہوتا ہے جی وہ خراب ہو جاتا ہے. صحیح. میں نے دیکھا ہے کہ ان عطائی ڈاکٹر، چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ دوائی جو دے رہے ہیں یہ اس کا ایک ہی آدمی کا گردہ ہے، وہ بھی ایٹ رسک ہے. ہم اس کو اگر یہ انجیکشن لگائیں گے وہ اپنے پیسوں کے لیے یا سستا ہونے کی وجہ سے کہ یہ سستا انجیکشن ہے، لیکن اس کے گردے خراب کر دے گا. جہاں تک ہوموپیتھک حکیم یا خالصہ کے جو ہے یہ حکمت ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن چونکہ ان کے ہاں مشاہدہ اور ایویڈنس کا فقدان ہے. مطلب ہوموپیتھک والے جو ہے وہ سمٹمز کو ٹریٹ کریں گے، تکلیف کو ٹریٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو شاید وائرل انفیکشن میں تو یہ چیز چل جائے، لیکن جو بہت ڈیپ سیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے گردے میں پتھری ہوتی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ نہیں ٹھیک ہو سکتی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی دوائی کی کانسٹیٹوئنٹس کا کہ وہ کس چیز سے بنی ہے، کس مرکبات سے بنی ہے، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا. اور اس کے گردے یا جگر پہ کیا اثرات ہو وہ ان کو خود ہی نہیں پتہ. وہ ایک سینہ در سینہ علم ہے کہ اگر سر درد ہے فلانا ہے تو یہ کشتہ بنا کے اس کو دے دو.
جی یا شعب نمبر 57 شعب نمبر 67 اس کو دے دو. انہیں یہ نہیں پتا کہ شعب نمبر 57 میں ہے کیا یہ اس مریض کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے یہ والی جو الٹرنیٹ میڈیسن کبھی بھی ایلوپیتھی کے لیول پہ نہیں جا سکی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایلوپیتھک میڈیسن کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوائی اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کی سیفٹی، اس کے بینیفٹ یعنی اس کا نقصان ایڈورس پہ اس کے بینیفٹ سے زیادہ ہو گیا تو مارکیٹ سے ہی ختم ہو جاتی ہے. WHO پابندی لگا دیتی ہے اس دوائی پہ. یہ چیز ہومیوپیتھک یا حکمت میں نہیں ہے. صحیح. سر اس موضوع سے ایک جڑا سوال میں ایک اور کرنا چاہوں گا کہ جو حکمت ہے یہ تو بہت ہی قدیم طریقہ علاج ہے اور اس میں جراثیم کا کنسیپٹ بھی نہیں ہے میری معلومات کے مطابق. اسی طرح جو ہومیوپیتھی ہے اس میں بھی کینسر اور جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان کا ذکر تک نہیں ہے. تو آج کے اس دور میں کیا یہ پرانے طریقہ کار چل سکتے ہیں؟ تو اس پر آپ کیا جو ہے نا عوام کو کہیں گے؟ دیکھیں، چونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا، حکمت جو ہے نا وہ جو رطوبتیں ہوتی ہیں بدن کی، سفرا سلفا اور اس قسم کی جو 4 رطوبتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی کم و بیشی کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں. وہ واقعی بات ٹھیک ہے آپ کی کہ وہ شاید جراثیم کو نہیں سمجھتے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس کو آپ سپوٹم کہتے ہیں جو گلے سے آتی ہے وہ TB کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ اپنی جو کشتے دیتے ہیں چونکہ اس میں اینٹی بایوٹک کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں سفر کرتے ہیں پھر اس میں. سیم آپ ہومیوپیتھک پہ، لیکن بس وہ ایک مسئلہ ہے، ایک معاشرتی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں رہی، لوگوں کے پاس سستے علاج کی قوت خرید نہیں ہے. حالانکہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ہسپتال میں تشریف لائیں تو آپ کو 5 روپے کی OPD یا 10 روپے کی OPD کی شفٹ کے پاس آپ پروفیسر لیاقت کے پاس بھی آ سکتے ہیں OPD میں دکھانے کے لیے. میرے ریزیڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اب اگر کوئی ایک شخص اپنے اوپر 10 روپے خرچہ بھی نہ کرتا ہو اور وہ 50 یا 60 روپے میں ہومیوپیتھک یا حکیم کے پاس جا کے علاج کروا رہا ہو تو میرے خیال میں وہ پھر خودکشی کر رہا ہے، علاج نہیں کروا رہا. بالکل اگر کسی کو کوئی افاقہ ہوتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہومیوپیتھک ہے یا حکمت ہے وائرل انفیکشن میں بالکل چل سکتی ہے کہ وائرل انفیکشن 7 دن میں خود ہی ختم ہونا ہے. چاہے آپ کچھ کھائیں نہ کھائیں. میرے پاس اگر وائرل انفیکشن کا مریض آ گیا تو میں تو اس کو 2 پیناڈول کی گولیاں دے دوں گا اور کہہ دوں گا کہ 7 دن بعد یہ زکام ختم ہو جائے گا. اس کا علاج کرائیں تو ٹھیک ہے، لیکن خدا را جو مضی امراض ہے جس میں تھوڑا بھی احتمال ہو، یعنی آپ حیران رہ جائیں گے کہ بہت سارے حکیم اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر، میں کبھی کچھ اور الٹرنیٹیو میڈیسن والے جیسے ریکی ہے، کچھ ایک الٹرنیٹیو میڈیسن ہے ریکی والے، کچھ حکیم ہیں، کچھ پیر صاحبان جو ہیں، وہ میرے پاس آئے کچھ کینسر کے ساتھ، کچھ پروسٹیٹ کے ساتھ. تو پھر میں ان کے ساتھ ہنستا ہوں کہ حکیم صاحب آپ نے اپنے علاج خود پھر کیوں نہیں کیا جب اب آپ آگے آپریشن کرنے کے لیے. تو وہ پھر مسکراتے ہیں، پھر وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں شاید ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہاں سے جاتے ہوئے پھر ہم کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ کی حکمت سر آنکھوں پہ، آپ کا تجربہ سر آنکھوں پہ، آپ کے ماں باپ کی جو آپ کی روایت ہے وہ سر آنکھوں پہ. ہماری مشرقی تہذیب میں حکمت بہت چلی ہے، حکمت کے اپنے دارالحکمہ بھی ہیں. لیکن اب آپ کو ایڈوانسمنٹ کے ساتھ جانا چاہیے جو ایویڈنس بیس میڈیسن ہے، جہاں آپ کو لگے کہ یہ مریض کمپلیکیٹڈ ہے، اس مریض میں پیچیدگیاں ہیں، تو آپ کسی مستقل ڈاکٹر سے رجوع کریں. صحیح. سر آخر میں یہ بتائیں کہ گردے، مثانے اور جو دیگر اعضاء ہیں ان کی صحت جو ہے نا بہتر زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہپوکریٹس کا ایرسٹاٹل کا ایک قول ہے، ارسطو کا، کہ quality of life is better than life itself. گردے، مثانہ، گردہ بہت ضروری عضو ہے بدن کا. خراب ہو گیا تو آپ کی کوالٹی آف لائف بالکل خراب ہو جائے گی. مثانے کو اگر ہم اپنی کچھ خوراکوں کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں، جس کو نیوروجینک بلیڈر بول دیتے ہیں، یا اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے، یا خدا نخواستہ شوگر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس سے بھی کوالٹی آف لائف بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے.
تو گردے اور مثانے کی جتنی بیماریاں ہیں وہ انسان کی زندگی کو خود اور اس کی کوالٹی زندگی کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. تو آپ لوگوں کی توسط سے ہماری یہ دستبستہ التجا ہے عام عوام کو کہ اپنے گردے اور مثانے کی صحت کا خیال رکھیں، خصوصی طور پہ گردوں کی صحت کا خیال رکھیں، شوگر کو کنٹرول رکھیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں. گردوں میں اگر درد ہو تو اسی وقت ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیجئے، مستند ڈاکٹر سے علاج کرائیے تاکہ آپ ایک ہنسی خوشی صحت مند زندگی گزار سکیں. جو سب سے زیادہ ضروری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان بدقسمت ممالک میں آتا ہے جس میں گردوں کی خرابی کی جو شرح ہے وہ ہے 50 سے 60 سال کی عمر. یہ وہ شرح ہوتی ہے جب 50 سے 60 سال کی عمر میں ایک بندہ یا ایک جو انسان ہوتا ہے وہ مینیجریل لیول پہ ہوتا ہے، وہ ایک بہت ہی اپنے علاقے کا بزرگ ہوتا ہے، وہ علاقے کا مشہر ہوتا ہے، قوم کا مشہر ہوتا ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے وہ جب سوسائٹی کو پے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. 40 سال وہ اپنے روزگار وغیرہ میں لگائے گا، 50 سال تک، 50 سے 60 سال تک وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ اپنی سوسائٹی کو پے کرنا ہوتا ہے. اس دور میں اگر کینسر ہو جائے، گردے خراب ہو جائے تو وہ ایک گولڈن ٹائم کہ اس کے تجربے سے نئی نسل نے سیکھنا ہے، اس ملک و قوم کے لیے کچھ کام کرنا ہے، اس ملک کی سلامتی کے لیے کچھ کرنا ہے، بھائی چارہ اور جو ہے اخوت کے درس دینا ہے. وہ ٹائم اپنی بیماری کی علاج پہ لگا دیتا ہے اور ہم ایک بہت بڑی ایکسپیرینس جنریشن سے محروم رہ جاتے ہیں. صحیح سر، پروگرام کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر لیاقت علی جو کہ مائناز یورالوجسٹ ہیں. آج ہم نے ان سے خصوصی بات چیت کی. ان کا کہنا ہے کہ متوازن غذا یعنی ایک بہتر زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں ان کے لیے جو جدید طریقہ علاج ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ سنت نبوی ہے. اس طرح انہوں نے مزید کہا کہ مستند جو ڈاکٹر ہیں یا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے اگر کوئی بیماری کسی کو لاحق ہو جاتی ہے. ناظرین، پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.